اور اس طرح کا گمان جس کے ساتھ کوئی علم کی دلیل نہ ہو، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، وہ حق کے حوالے سے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ لا یغنی من الحق شیئا، یہ حق کے حوالے سے اس طرح کا گمان کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ بعض لوگوں نے اس سے حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ حدیث پر ظنی ہونے کا شبہ ہے۔ کیا وہ آج کی سطح کا لیول، آج کی سطح کا کوئی آدمی ایک بات کر رہا تو اس کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، اس کے بارے میں تو ظن ہو سکتا ہے جس کی کوئی دلیل نہ ہو، لیکن جو ایک رہ گیا ہے وہ اگر صحابی ہو تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس کو بھی کہنا کہ چونکہ خبر واحد ہے لہذا ظنی ہے، یہ بہت بڑا اتہام ہے حدیث کے اوپر۔ اس لیے کہ ہم جب بخاری اور مسلم کے روات دیکھتے ہیں، ان کے راوی دیکھتے ہیں، ان کی احتیاط دیکھتے ہیں، اور ان کی احتیاط اس قدر ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، یقین ہے کہ جو امام بخاری نے اصول بنائے اور جو امام مسلم نے جو اصول بنائے، ان کی جو روایت کی ہوئی حدیث ہے وہ یقینی طور پر صحیح ہی کی شرائط ساری پائی جاتی۔ راوی دونوں جو ہیں قابل اعتبار، وہ کہتا ہے میں نے اس سے سنا، اچھا ملاقات ثابت نہیں ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ موجود تھے، یعنی ایک بستی میں دونوں ایک ہی وقت میں موجود تھے، 2 مہینے 4 مہینے ایک جگہ پہ رہے ہیں، یا ایک جگہ پہ کوئی شخص آیا ہے اور اسی جگہ پہ وہ موجود تھا، تو ہم اثر ہونا مکان اور زمان کے اعتبار سے دونوں کا ایک ہونا ثابت ہو جائے تو روایت لے لیں، چونکہ وہ سچے لوگ ہیں لہذا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے سچی بات کی ہے۔ اور امام بخاری کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں جب تک ملاقات وقت تک حدیث نہیں لینی، اس لیے ان کا نمبر 1 ہے اور یہ نمبر 2، حالانکہ دونوں صحیح۔ تو اگر صرف ایک صحابی کے روایت کرنے سے حدیث جو ہے اس کے اندر کوئی درجے میں کمی آتی ہوتی تو امام بخاری کبھی اس کو اپنی الجامع الصحیح کے اندر جگہ نہ دیتے۔ لہذا جب کوئی شخص کہتا ہے نا ظنی ہونا، اور اس سے حدیث کے بارے میں جو ہے وہ بدظن کرنا مقصود ہوتا ہے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے، صرف ہماری نیتوں کا شبہ ہے۔ اب اگر نہ حقیقت میں حدیث کے اندر کوئی شبہ نہیں، حقیقت میں حدیث کے لیے جو اصول بنائے ہیں علماء نے، محدثین نے، وہ اس قدر جامع اصول ہیں۔ تو حدیث بھی ایک سائنس ہے، اس کو جو شخص پڑھے بغیر آپ کسی چیز پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں وہ انہوں نے اصل میں پڑھے بغیر کیے، ان کو محدثین کے اصولوں کا ادراک ہی نہیں ہے، وہ اگر پڑھیں گے تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گی۔ لہذا جب قرآن کہتا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ گمان جو ہے وہ کبھی بھی حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا، تو اس سے حدیث کو ظنی کہہ کے کہ حدیث جو ہے اس کی حیثیت بھی ایک گمان کی سی ہے، یقین کی سی نہیں ہے، اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کو بدظن کرنا حدیث سے، یہ بالکل منکرین حدیث کا صرف ایک ان کی عادت ہے، کہ ان کا شبہ ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ تو قرآن اس کی حقیقت بتاتا ہے کہ جو لوگ بھی بغیر علم کے دلیل دیتے ہیں، علم ہے کوئی نہیں، جو بغیر علم کے گمان ہوگا نا وہ گمراہی ہوگی۔ یہاں وہ دلیل آ گئی، وما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں، ان یتبعون الا الظن، اور جو بے علم خیال اور گمان ہوتا ہے وہ بالکل گمراہی ہوتی ہے۔ ان یتبعون الا الظن، اور جو گمان ہے اسی کی پیروی کرتے ہیں، یہ علم تو ان کے پاس ہے نہیں۔ اوپر فرمایا تھا کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، جو یہ گمان رکھتے ہیں اس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور یہاں فرمایا کہ وما لہ بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان یتبعون الا الظن، یہ سوائے گمان کے اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، اور یہ گمان کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے۔ اور اس طرح کا گمان جس کے ساتھ کوئی علم کی دلیل نہ ہو، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، وہ حق کے حوالے سے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ لا یغنی من الحق شیئا،
یہ حق کے حوالے سے اس طرح کا گمان کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اچھا یہ سمجھ لیجئے، بعض لوگوں نے یہ ظن کے حوالے سے ایک بہت بڑی بحث ہے، بعض لوگوں نے اس سے حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ حدیث پر ظنی ہونے کا شبہ ہے۔ اس لیے ظنی ہونے کا شبہ ہے کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں سے بات سنی، فلاں نے فلاں سے بات سنی، فلاں نے فلاں سے بات سنی، درمیان میں اتنے سارے لوگ ہیں، پھر وہ کہتا ہے میں نے فلاں صحابی سے سنی، صحابی کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، تو درمیان میں اتنی باتیں ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ درمیان میں اگر کوئی شخص ایک رہ جائے جس کو خبر واحد کہتے ہیں، ایک رہ جائے کہیں کسی بھی لیول پہ راوی ایک ہو، بس زیادہ سارے ہوں تو چلیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جناب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یقینی بات ہے، اگر 2 3 4 گواہ ہو جائیں تو اگر بندہ ہی ایک ہو بتانے والا تو پھر تو یہ گمان ہی ہے نا کہ وہ صحیح ہوگا، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جہاں کوئی دلیل بھی نہ ہو، نہ اگینسٹ نہ حق میں، تو پھر وہ ظن کیسا ہوتا ہے؟ وہ جو یقین کے قریب قریب ہوتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ احتمال ہوتا ہے کہ شاید غلط ہو، شاید صحیح نہ ہو، لیکن زیادہ غالب جو ہوتا ہے وہ گمان ہوتا ہے، یقین کے قریب ہوتا ہے، غالب یقین ہوتا ہے۔ لہذا جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں اور خبر واحد کو خاص طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں، خبر واحد کو، اور خبر واحد وہ جو کہتے ہیں کسی لیول پہ، اب کسی لیول پہ کوئی آدمی ایک رہ گیا ہے، لیول بھی دیکھنا پڑے گا نا، کون سا لیول؟ کیا وہ آج کی سطح کا لیول؟ آج کی سطح کا کوئی آدمی ایک بات کر رہا تو اس کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، اس کے بارے میں تو ظن ہو سکتا ہے جس کی کوئی دلیل نہ ہو، لیکن جو ایک رہ گیا ہے وہ اگر صحابی ہو تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس کو بھی کہنا کہ چونکہ خبر واحد ہے لہذا ظن نہیں ہے، یہ بہت بڑا اتہام ہے حدیث کے اوپر۔ اس لیے کہ ہم جب بخاری اور مسلم کے روات دیکھتے ہیں، ان کے راوی دیکھتے ہیں، ان کی احتیاط دیکھتے ہیں، اور ان کی احتیاط اس قدر ہے کہ پورے امت کا اس بات پر اجماع ہے، یقین ہے کہ جو امام بخاری نے اصول بنائے اور جو امام مسلم نے جو اصول بنائے، ان کی جو روایت کی ہوئی حدیث ہے وہ یقینی طور پر صحیح ہے۔ اور اس یقینی میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ سب سے یہ صحیحین جو ہیں یہ ساری کتابوں سے زیادہ صحیح ہیں دونوں، اور ان میں سے امام بخاری کی کتاب جو ہے وہ اس سے بھی نمبر 1 ہے، پہلے نمبر پہ وہ بخاری کی، حالانکہ دونوں کے روایت ایک جیسے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا، فرق دونوں میں یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ اور امام مسلم علیہ الرحمہ کے سارے اصول ایک جیسے ہیں حدیث لینے کے، صرف ایک اصول کا فرق ہے، وہ ہے ہم اثر ہونا اور لقاء۔ یعنی امام بخاری جو ہیں وہ لقاء ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کے حالات زندگی پتہ کیے، ایک شخص کہتا ہے میں نے اس سے سنا، اور حالات زندگی پتہ کیے تو ان دونوں کی آپس میں ملاقات ثابت نہیں ہوئی، یعنی اس کے حالات زندگی جو کہتا ہے میں نے سنا، اس کے حالات زندگی دیکھے اس کی اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہے، جو کہتا ہے اس سے سنا، اس کے حالات زندگی الگ پتہ کیے اس کی اس کے ساتھ ملاقات ثابت نہیں، ملاقات نہیں کہیں ثابت۔ البتہ باقی ساری شرائط صحیح ہیں، دونوں کا حافظہ صحیح ہے، دونوں سچے ہیں، وہ جو صحیح کی شرائط ہے وہ ساری پائی جاتی، راوی دونوں جو ہیں قابل اعتبار، وہ کہتا ہے میں نے اس سے سنا، اچھا ملاقات ثابت نہیں ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ موجود تھے، یعنی ایک بستی میں دونوں ایک ہی وقت میں موجود تھے، 2 مہینے 4 مہینے ایک جگہ پہ رہے ہیں، یا ایک جگہ پہ کوئی شخص آیا ہے اور اسی جگہ پہ وہ موجود تھا، تو ہم اثر ہونا مکان اور زمان کے اعتبار سے دونوں کا ایک ہونا ثابت ہو جائے تو روایت لے لیں، چونکہ وہ سچے لوگ ہیں، لہذا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے سچی بات کی ہے اور یہ بات درست،
یہ سمجھ لینا چاہیے. امام بخاری کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں جب تک ملاقات وقت تک حدیث نہیں لینی، اس لیے ان کا نمبر 1 ہے اور یہ نمبر 2، حالانکہ دونوں صحیح. اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان دونوں کتابوں کے بارے میں جن کی حدیث کو یقین کا درجہ حاصل ہے، امام بخاری کی جو کتاب ہے الجامع الصحیح، اس کی پہلی حدیث بھی خبر واحد ہے، اس کی آخری حدیث بھی خبر واحد ہے. یعنی اس پہلی حدیث جو ہے اس کا بھی راوی ایک ہے، اور وہ صحابہ کے درجے پہ ایک ہی صحابی راوی ہے، اور جو آخری حدیث ہے اس کا بھی راوی ایک ہی ہے. تو اگر صرف ایک صحابی کے روایت کرنے سے حدیث جو ہے اس کے اندر کوئی درجے میں کمی آتی ہوتی تو امام بخاری کبھی اس کو اپنی الجامع الصحیح کے اندر جگہ نہ دیتے. لہذا صحابی کوئی اگر ایک بات کرتا ہے نا تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے. کسی نیچے والے طبقے میں، نیچے والے درجے میں کوئی شخص ایک بات کرے تو یہ اور بات ہے. صحابی اگر کوئی شخص ایک بات کرے تو اس سے حدیث کے یقینی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا جب کوئی شخص کہتا ہے نا ظنی ہونا، اور اس سے حدیث کے بارے میں جو ہے وہ بدظن کرنا مقصود ہوتا ہے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے، صرف ہماری نیتوں کا شبہ ہے. اب اگر نہ حقیقت میں حدیث کے اندر کوئی شبہ نہیں. حقیقت میں حدیث کے لیے جو اصول بنائے ہیں علماء نے، محدثین نے، وہ اس قدر جامع اصول ہیں کہ اگر آپ ان اصولوں کے اوپر حدیث کو پرکھیں گے، آج بھی ان اصولوں کو آپ لے لیں، کوئی شخص حدیث پڑھے. حدیث ایک ایسا علم ہے جو بڑا پریسائزڈ علم ہے، پریسائزڈ، ایکوریٹ، یعنی بالکل درست. اور آپ جب میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھنے والے جانتے ہیں، یا فزکس پڑھتے ہیں، ان کے جب نومیریکل حل کرتے ہیں نا، یعنی ان کے جو حساب حل کرتے ہیں تو ان کا جواب کبھی درست نہیں آتا، ایگزیکٹ نہیں آتا. ان کا جواب جو آتا ہے وہ تقریباً صحیح ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اب قریب قریب آ گیا، بس ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر آپ ظنی کے بارے میں کہ جو قریب الیقین ہو اور مکمل یقینی نہ ہو، تو آپ کی تو ساری میتھمیٹکس کی سائنس جس کو سب سے زیادہ ایکوریٹ سائنس سمجھا جاتا ہے، وہ تو پھر تو وہ بھی غلط ہو جائے گی. وہ بھی آپ قریب الیقین ہوتی ہے، وہ یقینی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ حدیث کی سائنس کو پڑھیں گے تو حدیث آپ کو فزکس اور میتھ سے زیادہ پریسائزڈ سائنس ملے گی. تو حدیث بھی ایک سائنس ہے، اس کو جو شخص پڑھے بغیر آپ کسی چیز پر اعتراض نہیں کر سکتے. جن لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں وہ انہوں نے اصل میں پڑھے بغیر کیے. ان کو محدثین کے اصولوں کا ادراک ہی نہیں ہے. وہ اگر پڑھیں گے تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گی. لہذا جب قرآن کہتا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ گمان جو ہے وہ کبھی بھی حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا، تو اس سے حدیث کو ظنی کہہ کے کہ حدیث جو ہے اس کی حیثیت بھی ایک گمان کی سی ہے، یقین کی سی نہیں ہے، اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کو بدظن کرنا حدیث سے، یہ بالکل منکرین حدیث کا صرف ایک ان کی عادت ہے، کہ ان کا شبہ ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں. تو قرآن اس کی حقیقت بتاتا ہے کہ جو لوگ بھی بغیر علم کے دلیل دیتے ہیں، علم ہے کوئی نہیں، جو بغیر علم کے گمان ہوگا نا وہ گمراہی ہوگی. وہ ہے ان الحق ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جو بغیر علم کے ہوگا، جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوگی. تو جو محدثین نے تو 1000 دلیلیں دی ہیں اور دلیل دے کے بات کی ہے.